سو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ رزلٹ دیے تمہارے اعمال کا. اور یاد رکھیں کسی پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں نا غائب نہیں ہو جاتی, چیزیں نا انڈر دا ریڈار نہیں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. اور آپ پہ کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کی ہے تو کیا آپ کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ لازمی ملے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سو کیا کریں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو sometimes we become impatient during patience, کہ یار اب 3 دن ہو گئے صبر کر رہا ہوں, آپ نے تو کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین, 4تھے دن آ گیا, کوئی ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ دینا کہ میں سالوں سے صبر کر رہا ہوں مگر آج میں صبر نہیں کروں گا, سارا اجر کھو دیا. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم پیشنس کو سمجھیں اور پیشنس اختیار کریں. اینڈ briefly I want to tell you there are 3 types of patience. الصبر على طاعة الله, patience on good deeds, ان پہ جمے رہنا کنسسٹنٹلی. دوسرا الصبر عن المعاصی, گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا, being patient on sins, یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا. اور تیسری چیز الصبر علی المصائب, صبر اوور patience over trials and tribulations, مصیبتوں اور مشکلات پہ صبر کرنا. پہلی چیز اس کو بریفلی بتایا تھا کہ الصبر آتا ہے صبر کرنا نیک اعمال پہ, یعنی being consistent on نیک اعمال, یہ بھی پیشنس سے آتا ہے, پیشنس ڈیمانڈ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, سب سے بہترین اعمال جو اللہ کو پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ ادومها وان قل, جو کنسسٹنٹلی کیے جائیں بے شک وہ تھوڑے کیوں نہ. ہیو پیشنس آن گڈ ڈیڈس, اگر تہجد شروع کیا تو ساری زندگی پڑھتے رہیں. اگر منڈے سے تھرسڈے روزے شروع کیے تو ساری زندگی کرتے رہیں. اگر کسی پہ احسان کرنا شروع کیا تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اگر صدقہ دینا شروع کیا تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اگر ذکر کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کا تو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اور اگر گھر والوں سے اچھا اخلاق شروع کیا ہے یا ظالم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی ہے تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے رہیں. ڈونٹ بی امپیشنٹ ڈیورنگ پیشنس. دین کا مزاج یہ ہے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایک رکعت تو 1000, ایک رات تو 1000 رکعتیں پڑھ لیں اور باقی پھر کبھی پڑھا ہی نہیں. نہیں, 4 رکعتیں بے شک روزانہ رات کو پڑھو, صرف 4 یا 2 پڑھ لو, ساری زندگی پڑھو. آپ دیکھیں نا جو پانی جو راستہ بناتا ہے اور پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے, کیا وہ ایک دفعہ ساری بالٹی کی راجدہ تو کرتا ہے یا کنسسٹنٹلی کرتا ہے؟ امل ترى ماء بتکرارہ فی الصخرۃ السماء قد اثر, کہ آپ دیکھتے نہیں کہ پانی بار بار گرتا رہتا ہے اور پھر اس میں ایک کمپلیٹ ہول کرتا ہے. ایک پانی جیسی سمپل چیز پتھر چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ کنسسٹنسی کے ساتھ. کنسسٹنسی نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ کر سکتا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا عمل کیسا تھا؟ جواب دیا گیا اذا عملت العمل لازمت ہو, جب بھی کوئی عمل وہ شروع کرتی تھیں لازمت ہو, وہ ہمیشہ اس پہ دوام اختیار کرتی تھیں. So some people are like they build themselves in Ramadan and then they leave it after Ramadan. وہ فرائیڈے کے فرائیڈے مسلمز ہوتے ہیں, وہ رمضان مسلمز ہوتے ہیں. کیا ان کو رزق صرف اللہ رمضان میں دیتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو کنسسٹنٹلی عمل, صبر علی طاعت اللہ, پیشنس آن گڈ ڈیڈز. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا گیا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب بچے تھے بول رہے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا. کب تک؟ جب تک میں جوان ہوں یا جب بوڑھا ہو جاؤں تب نہیں. مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک میں زندہ ہوں. رسول اللہ کو حکم کر دیا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ رب کی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. تو ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عمل کیا پھر چھوڑ دیا. نہیں, مسلمان موت تک نیک عمل کرتا رہتا ہے. انما الاعمال بخواتیم, بیکاز ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر اینڈنگز. میں کو مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ 12 رکھتے ہیں جو بھی دن میں پڑھے گا, سنن رواتب جو پڑھے گا دن میں 12 رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. یہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ نے, جب سے سنا موت تک یہ 12 رکھتے پڑھیں. ان سے سنا عباسہ نے,
جب سے سنا موت تک کی بات رکھتے ہیں پڑھی. ان سے سنا عمر بن عوس نے جب سے حدیث سنی فرسٹ ٹائم ہی ہرڈ دس حدیث اپنے موت تک یہ پورا کرتے رہے. ان سے سنا نعمان بن سالم نے اور جب یہ سنا موت تک یہ حدیث پہ عمل کرتے رہے. اور ہم نے کتنی احادیث سنی ہیں, اللہ اکبر, اور ہم نے ان کو عمل 2-4 دن کیا, 1 دن کیا, چھوڑ دیا. ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا. Don't look at the action how big or small it is, rather look how consistent you are upon it. الصبر على طاعة اللہ, یہ صبر کی قسم ہے. دوسری قسم الصبر على المعاصی, گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا, اس پہ صبر کرنا. اور تیسری قسم الصبر على المصائب, مصیبتوں پہ پیشنس اختیار کرنا, on calamities. یہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے ایک واقعہ بتایا اور کہا کہ تو میں ایک ایسی عورت کا نام ہے نہ بتاؤں جو جنتی ہے. جی ضرور بتائیں. کہا کہ ایک شخص, ایک بلیک لیڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایپیلیپسی کے اٹیکس ہوتے ہیں, میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو اس پہ صبر کرنا تو صبر کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وعدہ کریں, جنت عطا کریں گے, تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے. تو اسے کون سا آپشن سلیکٹ کیا؟ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں, میں اس پہ پیشنٹ ہوں گی, میں اس پہ پیشنس اختیار کروں گی. اور یہ رسول اللہ بس ہوتا ہی ہے کہ جب میں گرتی ہوں, ایپیلیپسی کا اٹیک ہوتا ہے تو میرے جسم انکور ہو جاتا ہے, تو بس اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا جسم انکور نہ کرے اور میرا پردہ قائم رکھے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اور اس پہ صبر کیا. اور رسول اللہ نے کہا کہ کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے, وہ جو اس مصیبت پہ صبر کر رہی ہے نا, وہ یہ جنتی عورت ہے. یعنی مصیبتوں پہ صبر کرنے سے جنتوں کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس کو جب بھی وہ اٹیک ہوا ایپیلیپسی کا, اس کا اورا, اس کا جو واضح نہیں ہوا, یہ ہوتا ہے صبر. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اہل البیت میں سے ہیں. اپنی غلام لونڈی تھی ان کی, وہ ان کا وضو کروا رہی تھی, تو وہ وضو کرتے کرتے نا اس جو مٹکا تھا وہ گر پڑا اور اس کے سر پہ لگا اور زمین پہ گرا اور سارا کیچڑ ان کے کپڑوں پہ. اللہ اکبر. اب یہ ایسی نہیں اہل البیت کی شان ہے. غصے سے ان کو دیکھا, کیا پڑتی ہے وہ, والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پیتے ہیں, روکتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہو گئے قرآن کی آیات سن کے. وہ لوگ نا قرآن کو صرف بخشانے کے لیے, سر پہ رکھنے کے لیے کہ بیٹی کا بیاہ, اور قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ, جو لوگ اپنے غصے کو پیتے ہیں, انہوں نے اپنے غصے کو فوراً سے پی لیا. کیا کہتے ہیں, قد کظمت غیظی, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. قالت والعافین عن الناس, اب معاف بھی کر دیں, غصے کو پی لیا ہے تو. کہتے ہیں قد عفا اللہ عنکی, میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. کیا کہتی ہے, قالت واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے بہت پیار کرتا ہے. آگے سے کیا جواب دیا, قال اذهبی وانتی حرہ, چلی جاؤ یہاں سے, تم آج کے بعد آزاد ہو, یہ احسان ہے. اللہ اکبر. اور ہم پہ کوئی ظلم کرے, ان پہ انہوں نے مٹکا گرایا, سارے کپڑے گندے کر دیے, اینڈ ان ریزلٹ شی واز سیٹ فری. لا الہ الا اللہ. اور ہم پہ کوئی ظلم زیادتی کرے, ہم کہتے ہیں اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. اللہ اکبر. سید ابن خدری فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص ہے, انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ مانگا تو اللہ کے نبی نے عطا کر دیا, پھر مانگا, پھر عطا کر دیا, پھر مانگا, پھر عطا کر دیا, پھر مانگا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ if I had anything I would have never kept away from you, اگر میرے پاس اور کچھ ہوتا میں تمہیں عطا کر دیتا. اور یاد رکھو, جو شخص لوگوں سے مانگنے سے احتیاط کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون بخش دیتے ہیں. جو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سیلف سفیشینٹ بنا دیتے ہیں. اور جو شخص پیشنس اختیار کرتا ہے, صبر اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں. یعنی پیشنس کمز ود پریکٹسنگ پیشنس. اور پھر فرمایا nobody can be given a blessing better and greater than patience, کہ یاد رکھو کوئی انسان اس کو پیشنس اور صبر سے بڑی نعمت آج تک نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان مومن کی یہ شان ہے, یہ میراث ہے. اور مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کے لیے وہ خیر ہے, اور اس پہ کوئی
نعمت آتی ہے اس کے لیے وہ خیر ہے، اور اللہ کی میں نے کہا یہ صرف مومن کا ہی معاملہ ہے. کیوں؟ مصیبت آتی ہے وہ اس پہ صبر اختیار کرتا ہے، اور آفت یا کوئی اچھی نیوز آتی ہے، اللہ کی نعمت آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ یا رب الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دونوں معاملات میں اس کے لیے ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has not bestowed any blessing upon his slaves than taking it away and replacing it with patience. اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے سے جب کوئی نعمت لیتا ہے نا، اس لینے کے بعد اس بندے کو صبر عطا کرتا ہے، تو یاد رکھو اس نعمت کے چھن جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو صبر عطا کر دیا گیا، اور اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس بلیسنگ کا اس بندے کے پاس واپس آنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ اس کو صبر عطا کر دے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر عطا کریں کیونکہ جو عاقبت ہے نا، جو قیامت تک گھر ہے، وہ متقین کے لیے ہے. واصبر علی ما اصابک، جو آپ پہ مصیبتیں ہیں اس پہ صبر کریں، اللہ کا حکم ہے آپ کے اور میرے لیے. فاصبر صبرا جمیلا، صبر کریں اور بہترین صبر کرنے والے بن جائیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی آیات اور حدیث ہیں، and we can go on and on and on but I want to end here. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا، یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں شکر کرنے والا بنا. واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اور مجھے اپنی آنکھوں میں ہمبل ہیوملٹی والا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے، یعنی عزت کریں لوگ ہم سب کی. صبر کی دعا کریں، اور صبر ہم نہیں اچیو کر پائیں گے جب تک ہم اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے صبر کرنے کی. اور یاد رکھیں صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ایک لاسٹ بات وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کچھ چیزوں پہ صبر نہیں بھی کرنا چاہیے. جب اللہ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب اللہ کے دین کے دھجے اڑا دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمیشہ اپنے معاملات میں ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے. کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، صبر. لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی سفارش کرتا تھا، اسامہ بن زید یا رسول اللہ اس قبیلے کی خاتون سے چوری ہو گئی ہے تو کائنڈلی اس کے معاف کر دیجئے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے دین کا معاملہ ہے. دس از نون ایز ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے ایموشنس کو چینلائز کرنا جہاں ضرورت ہے. اینڈ دس از امپورٹنٹ. یہ ایک مسلمان کا شعار اور ایک مسلمان کا طریقہ ہے. So take control of your life, take control of your emotions. Don't let people decide how you live. Let yourself decide how you live. And inshallah صبر اور شکر کے ساتھ لائف گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کی ہمت دے اور توفیق دے، اور صابرین اور شاکرین میں سے بنا دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہم سب کو داخل کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق دکھائے اور حق کو پیروی کرنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کرج عطا کرے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے اور باطل کو چھوڑنے کی ہمیں کرج عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.